سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پہلے وہ ستمبر 2023 میں پاکستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن اب 21 اکتوبر ان کی واپسی کی تاریخ قرار پائی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ وہ نہ ہوں جو 2018 میں ہوا تھا۔ 2018 کے الیکشن سے کچھ دن قبل نواز شریف لندن سے واپس آئے تو انہیں گرفتار کر کے جیل پہنچا دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے قانونی ماہرین کا خیال ہے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے نواز شریف کو جیل بھجوانے پر اصرار نہیں کیا جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ سے ہر کسی کو اپنے اپنے مطلب کی امیدیں وابستہ ہیں۔ مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس فائل کیا تھا۔ ان کے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن کر تحریک انصاف سے انتقام لیں گے اور مسلم لیگ نون کو بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف والوں کو قاضی فائز عیسیٰ کی ذات میں اچانک ایک بااصول جج نظر آنے لگا ہے، اور ان کے خیال میں قاضی صاحب چیف جسٹس بن کر پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی قائم کریں گے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہر حکومت ناراض ہو جاتی ہے۔ بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر میمو گیٹ انکوائری رپورٹ لکھی تو 2012 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ان سے ناراض ہو گئی۔ 2016 میں کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں 75 افراد شہید ہو گئے۔ اس دھماکے کی انکوائری رپورٹ پر مسلم لیگ نون کی حکومت ناراض ہو گئی، اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پریس کانفرنس میں انتہائی قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا تو تحریک انصاف کی حکومت ان سے ناراض ہو گئی، اور پھر صدر عارف علوی کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا گیا۔ اب وہی صدر عارف علوی اپنے دل پر پتھر رکھ کر قاضی فائز عیسیٰ سے نئے چیف جسٹس کا حلف لیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کا دل نہ مانے، وہ بیمار پڑ جائیں اور ان کی جگہ چیئرمین سینیٹ کو قاضی فائز عیسیٰ سے حلف لینا پڑے۔ بہرحال چیف جسٹس بننے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سب سے بڑا چیلنج آئین و قانون کی بالادستی قائم کرنا ہوگا۔ عمران خان کی حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کیا، اس کی مذمت تو ہم نے اس وقت کی جب خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہوا تھا، اور میں نے اس کالم میں لکھا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا اور یقین دلایا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، لیکن چند روز کے بعد ریفرنس فائل کر دیا۔ اس ریفرنس کا اصل مقصد فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روکنا تھا۔ اگر فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا تو وہ نہ ہوتا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آج آئی جی اور ڈی سی صاحبان نے عدالتی فیصلوں کو مذاق بنا دیا ہے۔ عمران خان کچھ خفیہ اداروں کے اعلی کار بن کر قاضی فائز عیسیٰ کو نااہلی کے ریفرنس میں نہ الجھاتے تو آج اٹک جیل میں نہ ہوتے۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فیض آباد دھرنا کیس میں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانا ہوگا، تاکہ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی قائم ہو۔ فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مذہبی گروہ کی طرف سے راولپنڈی کے فیض آباد چوک میں غیر قانونی دھرنے، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے معاملے میں کچھ سیاستدانوں اور ریاستی اداروں کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی نشاندہی کرتے ہوئے قانون کی بالادستی قائم کرنے پر زور دیا تھا۔ اس عدالتی فیصلے میں شیخ رشید احمد اور اعجاز الحق کے علاوہ تحریک انصاف کی طرف سے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی حمایت کو غیر ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ آئی ایس آئی کو سیاست میں مداخلت بند کرنی چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو سیاسی بیانات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست میں مداخلت سے مسلح افراد کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اسی عدالتی فیصلے میں بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ خفیہ یا اعلانیہ سینسرشپ غیر آئینی ہے۔ کوئی حکومتی ادارہ یا انٹیلیجنس ایجنسی آزادی اظہار پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ پیمرا، جیو اور ڈان ٹی وی کو تحفظ دینے میں ناکام رہا۔ ان چینلز کو ڈی ایچ اے اور کنٹینمنٹ ایریاز میں زبردستی بند کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یاد دلایا گیا کہ اس نے جن سیاسی جماعتوں کو رجسٹر کر رکھا ہے ان سے ان کی آمدنی کے ذرائع پوچھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ قارئین کو یاد رکھنا ہوگا فیض آباد دھرنا کیس میں ہنگامہ کرنے والے گروہ اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس تحریری معاہدے کے ضامن میجر جنرل فیض حمید تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ حکومت ایسے فوجی افسران کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے نظرثانی کی اپیل دائر کر دی تھی، اور بعد میں جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔
جنرل فیض حمید نے نہ صرف اصغر خان کیس بلکہ فیض آباد دھرنا کیس میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے رہے۔ وہ ایک سیاسی پلیئر بن کر سیاسی جوڑ توڑ کرتے رہے اور اعلیٰ عدلیہ میں من پسند ججوں کی تقرری میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ایک صحافی کو بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ کم از کم 30 سال تک اقتدار میں رہیں گے۔ جنرل فیض نے جنرل باجوہ کی سرپرستی میں جو کیا سو کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آج سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت بند ہو گئی ہے؟ کیا آج پاکستان میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ سنسرشپ عائد ہے یا نہیں؟ آج کا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں کچھ سیاستدانوں کو غیر ذمہ دار قرار دیا گیا، لیکن کسی سیاستدان کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سیاست میں مداخلت کرنے والے فوجی افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان افسران کے خلاف کارروائی کے بجائے فیصلہ لکھنے والے جج کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اس فیصلے کی روشنی میں ان افسران کے خلاف کارروائی پر توجہ دیں گے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں؟ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی ایک سیاستدان یا سیاسی گروہ کا نہیں بلکہ صرف اور صرف پاکستان کے آئین کا ساتھ دینا ہے۔